اور ایک اور بات کہ ہمارا کسی یوم یکجہتی سے نہ پہلے کوئی گلہ تھا یا اعتراض تھا یا مخالفت تھی، نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگی۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، جس نے اپنا جو نظریہ رکھنا ہے وہ اس پہ کام کرے۔ اس کا ہماری اس کمیٹی سے نظریات کا، مسلک کا، جماعتوں کا کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے دن سے کہا، ہماری ایک ایس او پی ہے کہ یہ پلیٹ فارم غیر سیاسی، غیر نظریاتی، بغیر کسی پاکستان کو برا بھلا کے، عوام کو برا بھلا کے، بغیر پاکستانی اداروں کو برا بھلا کے، ہم نے صرف اور صرف سستے آٹے، سستی بجلی اور عوامی حقوق کی بات کرنی ہے۔ یہ ہمارا بیسیکلی جو ایک ماٹو ہے، اور ہماری ایس او پی الحمدللہ اس پہ قائم رہتے ہوئے ہم آج تک یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں جی، کہ ہم نے جو 5 فروری کی کال دی ہے، میں نے اس کو عام کیا ہے، اور اس کال دینے کا مقصد، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے ہڈن رکھ دی، لیکن ہم نے وہ جو مقصد رکھا تھا الحمدللہ ہم نے وہ مقصد اچیو کیا۔ میری مراد جو ٹارگٹ ہمارا تھا، ہم نے 5 فروری کی کال رکھ کے ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا۔ اب اس ٹارگٹ اچیو کرنے میں جو ہے، ایک تو وہ رات گئے وہ آرڈر، ہمیں نوٹیفیکیشن ملا، اور ہم جو ہے اس رات، میں یہ کہوں کہ 5 تاریخ میں ہم چلے گئے تھے، جو ہماری کال تھی اس پراپر وقت پہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے، جس وجہ سے ایک ابہام پیدا ہو گیا، اور اس حوالے سے آج ہمیں یہاں پریس کلب میں آنا پڑا تاکہ ہم اس سوال و جواب سے اس ابہام کو کلیئر کر سکیں۔ اب جو ہم نے کال دی تھی، بیسیکلی ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ 10 نکات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اور جس کے اندر سے 9 نکات جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے، وہ ہم ایک حکومتی نوٹیفیکیشن کی شکل میں لے کے آئے، اور ہم نے کال جو ہے وہ موخر کی ہے، ختم نہیں کی ہے۔ اور کال موخر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے 10 نکات تھے، 9 نکات جو ڈائریکٹلی آزاد حکومت کے ساتھ منسلک تھے، ریلیٹڈ تھے، ان 9 کا تو ہمیں نوٹیفیکیشن مل گیا جو سوشل میڈیا پہ بھی، اور یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اب رہ گیا تھا ہمارا جو 10واں ایک پوائنٹ تھا، اور سب سے اہم پوائنٹ تھا، وہ تھا بجلی بلوں کا، بجلی اسٹیپ پروڈکشن کاسٹ کا۔ ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ 76 سالوں میں ہمارے یہ حکمران چاہے جس بھی جماعت سے تھے، سٹیٹس انجوائے کر کے گزر گئے، کئی قبروں میں پہنچ گئے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی ریاست کے وسائل پہ بات کر سکے۔ واحد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے کہ جس نے ہمیشہ ریاستی وسائل پہ، ریاستی حقوق پہ بات کی ہے، اور ریاستی وسائل پہ بات کرتے ہوئے ہمارا جو سب سے اہم اور سب سے مضبوط جو ہمارا پوائنٹ ہے، وہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا حق ملکیت تسلیم کیا جائے۔ جب ہمارا حق ملکیت تسلیم ہو جائے گا تو ہم فری بجلی بھی دے دیں گے۔ میں اپنے ان بھائیوں کے اس موقف کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ فری بجلی ہے، لیکن وہ فری بجلی کو ہم نے ایک سٹیپ پیچھے رکھا کہ ہمارا حق ملکیت کلیئر ہو تو ہم فری بجلی بھی خود سیٹل کر سکتے ہیں۔ اس دوران ہم نے سستی بجلی کی بات کی۔ ہماری مراد پیداواری لاگت کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کو بجلی دی جائے۔ ہمارا موقف یہ تھا، میں کوشش کروں گا شارٹ اور پرانی باتیں ریپیٹ کر لوں تاکہ ہم نتیجے پہ چلے جائیں، کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر پیدا ہونے والی بجلی ہائیڈل پروڈکشن سے جنریشن ہے، اور ہماری جو بجلی، ہمارا جو مطالبہ تھا حکومت آزاد کشمیر سے کہ منگلہ کے اوپر پیدا ہونے والی جو بجلی ہے وہ ہمیں پیداواری لاگت بھی دی جائے۔